آپ کے سامنے فیض احمد فیض کی ایک مشہور غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ اس کو غور سے سنیں اور لطف اندوز ہوں. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اس غزل کو پڑھنے سے پہلے ذہن میں ایک تصور آپ کا ہونا چاہیے کہ اس غزل کے بہت سارے اشعار ایسے ہیں کہ جو فیض احمد فیض نے جیل میں رہ کر کے لکھے تھے، اس کو اس غزل میں انہوں نے شامل کیا ہے. فیض احمد فیض اصل میں اس دور میں پیدا ہوئے جب انقلابی دور چل رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں وہ انقلابی رنگ چڑھا، اور پھر اس کے بعد جب شاعری انہوں نے کی تو اس میں بھی انقلابی رنگ نظر آیا. کئی مرتبہ ان کو جیل جانا پڑا اور نظر بند کیا گیا، یہاں تک کہ جلا وطنی کی بھی زندگی انہوں نے گزاری ہے. تو غزل کی شروعات تو غزلیہ انداز میں ہی ہے کہ شاعر اس میں کہتا ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. شاعر کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کے کہ تمہاری عدم موجودگی میں، تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے تمام موسم بہار کا رنگ بھی پھیکا نظر آتا ہے. اگر تم آ جاتے تو پھولوں کی رنگت بدل جاتی اور بہار کی ہواؤں کا مزہ ہی کچھ دوسرا ہوتا. اس لیے اے میرے دوست، تم اگر پاس آ جاؤ تو اس گلشن کا پورا نظام، پورا کاروبار پھر سے بہترین چلنے لگے. اور یہ شعر اس کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ جیل میں تھے. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے. قفس سے مراد پنجڑا ہوتا ہے جس میں چڑیاں قید کی جاتی ہیں، پرندے قید کیے جاتے ہیں، اور انسان کے لیے قفس جیل خانہ ہے جس میں انسان قید کیے جاتے ہیں. تو یہ عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو جیل میں رہتے ہوئے ہی لکھا تھا. شاعر کہہ رہا ہے کہ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو. تنہائی میں ہوتے تھے تو ان کے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوتے تھے اس پر انہوں نے ایک شعر کہہ دیا ہے کہ جیل کی تنہائی میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرے ساتھیوں کی مجھے کوئی خبر بھی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ نظر بند جب کیا جاتا ہے تو وہاں کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مجرم ہے کہاں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہواؤں سے کہہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوستو، ان ہواؤں کے ذریعے سے میرے قفس کے اندر، میرے جیل خانے کے اندر کاش کوئی پیغام بھیج دو کہ کہیں سے مجھے میرے دوستوں کا حال معلوم ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ان کی طرح سے اور لوگ بھی جیلوں میں بند تھے، وہ ایک دوسرے کی محبت میں اس طرح کے تصورات پیدا ہوتے تھے، خیالات پیدا ہوتے تھے. یا جو لوگ ملک کے باہر ہیں، انقلاب میں شامل ہیں، ان کی محبت میں انہوں نے یہ کہا ہو. بہرحال مقصد وہی ہے کہ باہر کی دنیا کا یا دوسری جیلوں کی دنیا کا انہیں حال نہیں معلوم ہے، تو کہنا ہے کہ خدا کے واسطے ہواؤں کے ذریعے ہی سے میرے دوستوں کا کوئی پیغام ہم تک پہنچ جاتا کہ ان کی خیریت مجھے معلوم ہوتی. بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. جیل میں بند ہونے والوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ محبت کا رشتہ، غمخواری کا رشتہ، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، اور اسے ہلکا نہ سمجھیے کہ ہم سے ہمارے چاہنے والے غافل ہیں، وہ ہم سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تمہارے نام پر وہ غمخواری کے لیے، تمہاری ہمدردی میں آنے کے لیے تیار ہیں، تمہیں چھڑانے کے لیے تیار ہیں، تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے. اب اس غزل کا ایک شعر تو غزلیہ ہے، ایک مطلب کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ تنہائی کی راتوں میں ہم پر جو گزری ہے
محبوب کی یاد میں ہم نے جو آنسو بہائے ہیں وہ تو ہم ہی جانتے ہیں، اس کو کیا بیان کیا جائے۔ بس یہ امید رکھتے ہیں کہ جو آنسو تنہائی کی راتوں میں ہم نے تمہارے لیے گرائے ہیں، اس سے کم از کم ان آنسوؤں کے طفیل میں محبوب کی بخشش تو ضرور ہو جائے گی، اس کا انجام بہتر ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ رات کی تنہائی میں جیلوں کے اندر ہم نے جو آنسو گرائے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، اگرچہ اس کا فائدہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، ہمیں آزادی نہ ملے نہ صحیح، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کی عاقبت، آنے والی نسلوں کا مستقبل ضرور سنورے گا۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقام اس زندگی کے راستے میں ہمارے جینے کے دوران اچھا نہیں لگا، کوئی جچا نہیں۔ وجہ یہ کہ جب سے آنکھ کھولی پوری زندگی میں، یا تو ہم انقلابیوں کو جیل کے اندر ڈالا گیا، جیل کے اندر سے مراد کوئے یار محبوب کی گلی میں ڈالا گیا، یعنی جیل کے اندر محبوب کی گلی اس معنی کر کے کہ وطن سے محبت ہونے کی وجہ سے اس کی سزا یہ تھی کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، تو گویا وہ وطن کی محبت، گویا محبوب کی گلی مراد لی گئی ہے کہ یا تو انقلابیوں کو جیل میں ڈالا گیا یا پھر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، سوئے دار، یا تو وہاں سے نکالا گیا تو اس کی سزا پھانسی کا تخت تھا۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔